اچھا، اسلام میں خود سے شادی کا جو ماحول ہے نا، خود سے اگر کوئی پسند کسی کو کرتا ہے نا تو رشتہ بھیج کے نکاح کرے، نہ کہ کوئی الگ بات کرے بھگا کے لے جائے جو آج کل چلتا ہے ماحول۔ ابھی مجھے یاد آ گیا، بریلی میں آج ہی کا میٹر ہے۔ بریلی میں مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی 2 سال پہلے۔ عبرت حاصل کرنے کا، مسلمانوں عبرت حاصل کرنا اس سے۔ 2 سال پہلے بھاگ گئی تھی اور اس کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی، اور ابھی کیا ہوا، آج یا شاید کل، آج ہی نیوز میں آیا، کل یا آج اس کا انتقال ہو گیا۔ ہوا کیوں؟ کیونکہ لڑکے نے اسے بہت ٹارچر کیا۔ لڑکی اپنے گھر چلی گئی اور اسے بہت ٹارچر کیا، ایک ہی 2 دن میں وہ ہاسپٹل گئی، ہاسپٹل میں جانے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اور جب وہ مر گئی نا تو گھر والے اس کو گھر پہ لے گئے، تو محلے والوں نے کہہ دیا کہ یہ مرتد ہو چکی ہے، یہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اب ہماری نہیں رہی، ہم اسے اپنے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھوائیں گے۔ فتویٰ گیا بریلی شریف درگاہ اعلیٰ حضرت پر، وہاں سے بھی لکھ کے دے دیا گیا کہ اب اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی اس کے جنازے میں شریک ہوگا، اس لیے کہ اسلام سے خارج ہو گئی۔ دیکھو ہمارے گھر کی جو بیٹیاں نہ بھاگتی ہیں، نہ یہاں کی رہتی ہیں نہ وہاں کی رہتی ہیں، نہ کہ ان کی دنیا صحیح ہوتی ہے نہ ہی آخرت۔ تو ایسا کام کیوں کریں کہ دنیا بھی برباد کریں اور آخرت بھی برباد کریں؟ تو اس محلے میں اس کو جگہ نہیں ملی، اس کے گھر والوں سے کہہ دیا گیا کہ ہمارے قبرستان میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے جنازے کی چارپائی جائے گی، نہ ہی اس کے نماز جنازہ ہوگی۔ تو ان لوگوں نے رابطہ کیا دوسرے محلے میں، تو بات جب دوسرے محلے میں گئی تو وہاں بھی جب لوگوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی نہیں رکھ سکتے، ہم بھی اپنے جنازے کی چارپائی نہیں دے سکتے، نہ ہی نماز کی جنازہ اس کا پڑھایا جائے گا۔ تو انہوں نے بھی دھتکار دیا، تو کیا ہوا نا، بغیر جنازے کی وہ دفن کی گئی۔ سمجھیں آپ، اپنے گھروں کا ماحول اچھا کریں، آپ اپنے گھروں کا ماحول اچھا کریں، تربیت اچھی کریں، اپنے گھروں کی بیٹیوں کو باہر کہیں کام کرنے کے لیے نہ بھیجیں، اپنے گھر پر اسلامی ماحول پیدا کریں، تب یہ سدھار آ سکتا ہے۔ آپ کا بچہ جب حضور کی سیرت پڑھے گا نا تو حضور سے پیار ہوگا، حضور سے عشق ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں لائیں تو صحیح، آپ خود اسلامی ماحول میں آئیں تو صحیح، اپنے گھر کا طریقہ بدلیں تو صحیح، آپ اپنے گھر کی تربیت اچھی کریں تو صحیح۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد بیٹھ گیا، یا رسول اللہ، زمانے والوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، زمانے والوں نے بڑے ستائے ہیں، بڑا ستایا ہے، کوئی مجھے مارتا ہے، کوئی مجھے کالا کہتا ہے، کوئی بدصورت کہتا ہے، بہت کالا انسان تھا، عجیب شکل کا تھا، بہت کہتا، کوئی مجھے بدصورت کہہ کے چلا جاتا ہے تو کوئی مجھے غریبی کا تانا دیتا ہے، اپنے ساتھ کوئی نہیں بٹھالتا۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے کہ زمانے والوں سے پریشان ہو گئے، خودکشی کرنا چاہتے ہیں، زندگی جینا نہیں چاہتے۔ حضور فرماتے تو خودکشی کرنا چاہتا ہے تو آیا کس کے پاس ہے؟ جو جہاں سب دھتکار دیتے ہیں، جس کو سب اپنے پاس سے دور کر دیتے ہیں، جسے کوئی اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا، میں محمد اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، میں محمد اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ وہ کہتا ہے جب میں حضور کے سینے سے لگا تھا نا، ایسا لگا کہ بس آج ہی میری جان نکل جائے۔ حضور نے اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہتا ہے یار تجھے کس بات کی تکلیف ہے جب تیرے پاس مدینے والا موجود ہے، جب تیرے پاس مدینے والا موجود ہے۔ کہنے لگا حضور اتنی خوشی کبھی ہوئی نہیں، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ دنیا والوں نے مجھے تانے دیے ہیں، دنیا والوں نے اپنے سے دور کیا ہے، آج آپ کے پاس آیا ہوں نا، ایسا لگتا ہے کہ بس اب زندگی کی شام ہو جائے۔ حضور نے فرمایا بتا تیری تمنا کیا ہے، کوئی تمنا رکھتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تمنا ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 2 تمنائیں ہیں، 2 آرزویں ہیں، اگر پوری ہو جائیں۔ یا رسول اللہ آج تک کوئی تمنا تھی نہیں، لیکن جب لوگوں کے تانے سکے اور جب لوگوں کے وہ تانے ہم نے برداشت نہ کر پائے تو آپ کے پاس آئے اور آپ نے سینے سے لگایا نا، ایسا لگتا ہے کہ بس اب سب ختم ہو گیا، اب بس دنیا میں کچھ نہیں دکھتا بس آپ کے علاوہ۔ یا رسول اللہ 2 تمنائیں ہیں، 2 آرزویں ہیں، ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک حلوہ بہت لذیذ ہے جو میں نے کبھی کھایا نہیں، غریبی نے مجھے کبھی چھوڑا ہی نہیں، غریب اتنا ہوں نا، کبھی ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملتی ہے، ایک ٹائم کی ملی تو دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا ایسی بات ہے تو کوئی تورے نظر میں ہے تیرے؟ اچھا، اسلام میں خود سے شادی کا جو ماحول ہے نا، خود سے اگر کوئی پسند کسی کو کرتا ہے نا تو رشتہ بھیج کے نکاح کرے، نہ کہ کوئی الگ بات کرے بھگا کے لے جائے جو آج کل چلتا ہے ماحول۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر بات چل رہی تھی، حضور اس کی آرزویں پوچھ رہے تھے کہ تمنا کیا ہے، اس نے 2 تمنا کہا یا رسول اللہ شادی کرنا ہے، میٹھا حلوہ ایک
بہت پسند ہے وہ حلوہ کھانا ہے. حضور نے فرمایا کس کے ساتھ کرنا ہے؟ کہا وہ چچا کی لڑکی ہے تو وہ مجھے کبھی رشتہ دے گا نہیں, وہ مجھے اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں اس کی تو فکر نہ کر. اس کے چچا کو بلایا گیا, حضور نے فرمایا میں رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کرنا چاہتے ہو تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے, جب آپ نے کہہ دیا تو پھر بات ہی ختم ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کی شادی, ادھر شادی ہونے لگی. اب حضرت علی کو بلایا حضور نے, کہا دیکھو میٹھا حلوہ تیار کرو. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی نا, حضرت جبریل آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو موت ہونے والی ہے, کل ظہر کے بعد اس کی موت ہونے والی ہے, یہ تو انتقال کر جائے گا. حضور نے جب اتنا سنا تو کہا ابھی تو اس سے خوشیاں ملی ہیں, ابھی تو یہ میرے پاس آیا, میں نے اپنے سینے سے لگایا, اس سے خوشیاں ملی ہیں, اور ابھی یہ میں اتنا بڑا غم اسے کیسے دے سکتا ہوں کہ اس سے میں کہہ دوں کہ تو کل مرنے والا ہے. نہیں, جلدی جلدی حضرت جبریل چلے گئے, جلدی جلدی اس کی شادی کروائی گئی, ادھر حلوہ بنوایا گیا. اور حضرت صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا کہ صدیق تمہارا ایک گھر ہے وہ آپ دے دو اسے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صاحب آپ کا ہے, آپ اس گھر کو اس کو دے دو. حضرت صدیق اکبر نے اس گھر کو اس کے نام وقف کر دیا. وہ چلے گئے اس نئے گھر میں, شادی ہو گئی, حلوہ ان کے پاس, وہ چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہتے ہیں جاؤ صبح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اس کے دروازے پر کھڑے ہو جانا, جب ظہر کا ٹائم آئے تو رونے کی آواز آئے گی, اور جب رونے کی آواز آئے نا تو بھاگتے ہوئے مجھے بتانا آ کے. وہ کہتا ٹھیک ہے. رات گزری, فجر کی نماز ہوئی, فجر کی نماز کے بعد وہ صحابی بھاگتے ہوئے گئے, ان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے, ظہر تک کھڑے رہے, کوئی آواز نہیں آئی. عصر کا ٹائم بھی ہونے والا, کوئی آواز نہیں آئی. جب آواز نہیں آئی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ادھر سے تو کوئی آواز نہیں آئی, اور آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے آواز آئے گی, ہم اسی لیے وہاں پہ کھڑے رہے کہ آواز آئے گی, رونے کی آواز آئی, وہاں تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے کی آواز نہیں, ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور جبریل تو بتا گئے تھے کہ اس کی روح کل نکل جائے گی, ظہر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے پروردگار عالم, جبریل آ کے تو بتا گئے تھے کہ یہ ظہر کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب واقعی یہ ظہر کے بعد مرنے والا تھا, ظہر کے بعد اس کا انتقال ہونے والا تھا. لیکن کیا ہوا نا, رات میں جب یہ حلوہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا نا, تو رات میں اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا, ایک مانگنے والا آیا تھا, ایک دروازے پر کوئی سائل آیا تھا, اتنا بھوکا تھا کہ اس نے پورے دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تمہارے لیے. جب اتنا اس نے سنا تھا نا, وہ حلوہ, وہ لذیذ چیز, اور جو اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے لیے قربان کر دینا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور اس پر آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیا کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا, سارا حلوہ اٹھا کے اس کو دے دیا. جب وہ فقیر نے حلوہ کھایا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, اے پروردگار عالم میرا اس نے پیٹ بھرا ہے, اے اللہ تو اس کی عمر دراز فرما دے, اس کی عمر کو لمبا عطا فرما دے. ظہر کے بعد مرنے والا تھا, اس نے حلوہ کھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس حلوے کے صدقے سے, اس صدقے کے وسیلے سے اس کی عمر کو لمبا فرما دیا, اور اس کی روح نہیں نکلی. تو پتہ چلا اگر ہم صدقہ کرتے ہیں نا, اپنی کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں, کچھ پیسے دیتے ہیں, اگر کسی کو صدقہ کرتے ہیں, تو آنے والی مصیبتیں بھی ہمارے گھروں سے دور ہو جایا کرتی ہیں, آنے والی مصیبتیں بھی ہمارے گھر سے چلی جایا کرتی ہیں. اگر کوئی کہتا نا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی, یا عجیب کہیں جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے, یا طرح طرح کے کارنامے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو صدقہ دیا کریں اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ صدقے کے وسیلے سے آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے, اور جو سب سے عزیز چیز اپنی اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑا فضل فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا, امتحان تھا. آپ نے خواب دیکھا کہ قربان کرو, تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے, پھر کہ سب سے عزیز چیز قربان کرو, پھر 100 اونٹ قربان کیے, پھر کہا کہ یہ سب سے عزیز چیز تو نہیں ہو سکتی, میں 100 کر کے قربان کرتا جا رہا ہوں. پھر خواب آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کیا ہے آخر جو سب سے عزیز ہے, تو سوچا کہ میرا بیٹا مجھے سب سے عزیز ہے. 80-90 سال کی عمر میں بیٹا کسی کو ملے, اسے کتنا پیار ہوگا اپنے بیٹے سے. تو کہا میرا بیٹا مجھے سب سے عزیز ہے, تو چلو بیٹے کی قربانی کرتے ہیں. بیٹے کو انہوں نے لیا, حضرت حاجرہ سے کہہ دیا اسے تیار کرو. تیار کیا, نکل گئے. شیطان آیا حضرت حاجرہ کے پاس, وہ باقیہ تو سب کو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا. لے گئے قربان گاہ. تو اب بیٹا بھی دیکھیں. اچھا سکون کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب. سکون شراب میں نہیں ہے,
سکون ادھر ادھر کہیں نہیں ہے، سکون صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے. جب اللہ کا ذکر آپ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تب آپ کو سکون ملے گا، ورنہ دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اگر غموں میں آ گئے تو شراب پی لیں، جا کے 2 گھونٹ لگا لیں، پوا مار کے بیٹھ جائیں تو سکون ہے؟ نہیں سکون ہے. کہیں شراب میں سکون نہیں ملتا ہے، کہیں زنا میں سکون نہیں ملتا، کہیں بے اریانت میں سکون کہیں ہے ہی نہیں، دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے. حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں. بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. چھری بھی تیز ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے میں تجھے کیوں لایا ادھر؟ کعبہ کیوں لائے؟ کا قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، اور یہ اللہ کا حکم ہے. کہا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر جلدی کیجئے نا، تو پھر دیر کس بات کی؟ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر جلدی قربان کیجئے ابا، لیکن میری 2 باتیں آپ یاد رکھنا. ابا 2 باتوں کو ماننا. کہا کیا ہے بیٹا بتا. کہا ابا میری ایک بات تو یہ ہے، میری آنکھوں پہ کی پٹی باندھ دینا اور اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لینا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بیٹے کی محبت آ جائے، مجھے باپ کی محبت آ جائے، اور پھر یہ قربانی یہیں رک جائے، اللہ ناراض ہوگا. ابھی یہ بات کی. کہا دوسری بات یہ کہ میری اماں کو پتہ نہیں نا میں ادھر آیا ہوں، میری اماں کو نہیں پتہ ہے، تو ابا آپ میری اماں کے سامنے نا میرا کٹا ہوا دھڑ مت لے جانا، آپ میرے سر کو، میرے جسم کو، میرے دھڑ کو ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر ہی رکھ دینا. میری اماں دیکھے گی نا تو برداشت نہیں کر پائے گی. ابا صرف اتنا کرنا کہ میرا کرتا جو خون میں لت پت ہونا وہ میری اماں کو دے دینا جا کے. میری اماں روئے گی، روئے گی اور وہ شانت ہو جائے گی، اس کو سکون مل جائے گا جب میرا کرتا دیکھے گی. ابھی ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں تو کہا ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھری چلائی. چھری چلنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا یہ چھری کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کیا تجھے لگتا ہے کہ اسماعیل مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میری نگاہ میں اسماعیل مجھے سب سے زیادہ پیارا نہیں، میری نگاہ میں تو بس تو ہی تو ہے، میں تو بس تجھ سے ہی پیار کرتا ہوں، یہ میرا بیٹا میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا تو کہ چھری تیز کی، اور اتنی تیز کی کہ پتھر پہ ماری تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت اسماعیل کی طرف بڑھے. ادھر جنت سے دمبا لایا گیا، جنت سے دمبا آیا اور انہوں نے چھری چلائی تو دمبا ذبح ہو گیا. اب ذرا ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو وہ اللہ کی طرف سے دمبا آیا اور دمبے کو ذبح کر دیا گیا. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو گئے ہوتے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو گئی ہوتی تو پھر یہ قوم، یہ امت محمدیہ، ہم لوگ اپنے بیٹوں کی قربانی کیسے کرتے؟ آج ہم اپنے گھروں سے مسجد تک نہیں جا پاتے، آج ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک ٹائم مسجد تک نہیں جا پاتے. تو جو قوم مسجد تک ایک نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی تو وہ اپنے بیٹوں کی قربانی کرتی، وہ اپنے بیٹوں کو قربان کرتی. بھائی مسجد تو بنا لی پل بھر میں ماں کی حرارت بالوں نے، من اپنا پرانا پاپی یہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں مسجد پڑی تو اسی میں ٹھہر گئے، اسی میں سو گئے. تو جب رات ہوئی تو سونے لگے تو ایک دم اچانک سے آنکھ کھلی تو کوئی بد دعا کر رہا تھا، گاؤں والوں کے لیے بد دعا کر رہا تھا. تو انہوں نے صبح کو گاؤں والوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی تمہارے لیے بد دعا کوئی کر رہا تھا؟ کہا کون کر رہا تھا؟ تو دوسرے دن پھر وہیں رکے وہ اور کان لگا کر سنا تو وہ مسجد سے آواز آ رہی تھی. مسجد گاؤں والوں کے لیے بد دعا کر رہی تھی کیونکہ وہاں نمازی نہیں تھے. مسجد آپ نے بہت اچھی بنا لی، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو پھر کس کام کی ہے وہ؟ آپ سجدے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، سارے کام سے بڑھ کر کے آپ نماز سے بڑھ کر کے تو سارے کام نہیں ہو سکتے نا. تو دوسرے دن جب سب لوگ آئے تو کہا ایک مسجد آپ کے لیے یہ بد دعا کر رہی ہے، آپ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. انہوں نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا تو سب سمجھ گئے اور سب نمازی بن گئے اور مسجد میں جانے لگے. پھر جب ان کا کبھی گزر ہوا تو اس میں رکے تو مسجد دعائیں دے رہی تھی، ان کے لیے دعا کر رہی تھی. تو جہاں نمازی نہیں ہوتے ہیں نا، ایک ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے. جس گھر میں نمازی نہیں ہوتے اس گھر میں نوست ہوتی ہے، جس گاؤں میں نمازی نہیں ہوتے نا اس گاؤں میں نوست ہوا کرتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی پیاری چیز کو قربان کر دیا. تو بات تھی ڈاکٹر اقبال کی، 2 باتیں ہو گئی، بات وہیں سے چھوڑی تھی میں نے، لمبی ہو گئی تھوڑا. تو تیسری بات کیا بتائی کہ اپنے بچوں کو پہلی بات درود و سلام سکھاؤ، دوسری چیز اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ بتاؤ، اور تیسری چیز اپنے بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے حسن و جمال کے بارے میں بتاؤ.
کہ مصطفیٰ کا حسن ایسا تھا، مصطفیٰ ایسے تھے، جب وہ مصطفیٰ کے بارے میں سنیں گے نا انہیں مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا، انہیں حضور سے عشق ہو جائے گا، کہ جو بھی حضور کو دیکھتا تھا وہ حضور کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور جب دیکھ کے، جان کے اور عاشق بن کے جب وہ سولی پر بھی چڑھتا تھا تو پھر یہی کہتا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے کیوں تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ انہوں نے انہیں جانا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ انہیں جانا انہیں مانا، اعلیٰ حضرت کا شعر، یہ مصرع ذہن میں رکھیں۔ بات میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، آپ چلیے ساتھ ساتھ۔ انہیں جانا، مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو۔ حضرت خبیب ہیں، حضرت خبیب عاشق رسول ہیں، اور اتنے بڑے عاشق رسول کی نے جب ظالموں نے پکڑا سولی پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد ان کو زخم دینے لگے، چھوٹے چھوٹے خنجروں سے زخم مارنے لگے، خنجر مار رہے تھے، زخم ان کے لگ رہے تھے، اور جتنے ہی زخم لگ رہے تھے نا اتنا ہی مسکرا رہے تھے، جتنے زخم لگ رہے تھے اتنا ہی مسکرا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ خبیب مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا تم جتنے زخم مجھے دیتے ہو نا یہ نبی کے لیے ہے، کیونکہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ کہا تم جتنے زخم دیتے ہو نا اتنا ہی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ زخم بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے لگ رہے ہیں۔ جو دنیا سے حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں زخم کھا کے جاتا ہے، حضور اپنے سینے اسے لگاتے ہیں، وہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا، حضور اپنے سینے سے لگائیں گے، حشر قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جب زخم لگتے تھے تو کہتے تھے کہ ظالموں اور مارو اور زخم لگاؤ، تو ایک نے کہا کہ خبیب تجھے درد نہیں ہوتا، کیا ہی اچھا ہو کہ تجھے ہٹا دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو سولی پر چڑھا دیا جائے، تیری جگہ تیرے نبی کو شہید کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ تو حضرت خبیب نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو شہید کی بات، ہمیں تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بستر پر لیٹے رہیں اور حضور کے پیروں میں کانٹے بھی لگ جائیں، حضور کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے، تو یہ کیسی بات کرتا ہے؟ تو مجھے مارنا، میں کھڑا ہوں، مجھے زخم دے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا تیرے اندر اتنی طاقت کیسے آئی، تیرے اندر اتنی ہمت کیسے آئی کہ تجھے زخم بھی لگ رہے ہیں، تجھے جان کی فکر نہیں؟ کہ جان کی فکر اسے ہو جس کی ہو، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا۔ ہاں بھائی، کربلا کا وہ میدان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، حضرت امام حسین ہے، جوان علی اکبر کو شہید کر دیا، جوان علی اکبر شہید ہو گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، ننھے علی اصغر کے تیر مار دیا گیا، آخر میں سجدے میں حسین ہے، حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا، امام حسین کو شہید کر کے نیزے پہ لٹکا دیا گیا۔ ہم نے عالم تصور میں پوچھا میرے امام کیا آپ نے نہیں دیکھا جوان علی اکبر شہید ہو گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، ننھے علی اصغر کے تیر لگ گئے، اور آپ کو بھی انہوں نے نیزے پر لٹکا دیا ظالموں نے؟ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا آپ کو درد نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو جان کی پرواہ نہیں؟ کیا آپ کو پریوار کا درد نہیں؟ تو میرے امام نے نیزے کے اوپر سے کہا، عالم تصور میں جب میں نے پوچھا تو کہا جان کی فکر اسے ہو جس کی ہو، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا۔ یہ میرے امام، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا۔ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں نا آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، آخر میں آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، تبھی سمجھ میں آئے گا، تبھی پتہ چلے گا۔ اور چلو آگے چلتے ہیں۔ ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے، 60,000 کا لشکر ہے کافروں کا جو لڑنے آئے ادھر لوگوں سے، اور ادھر کون ہے پتہ ہے؟ ادھر 60,000 کا لشکر ہے اور ادھر خالد بن ولید ہے، ادھر خالد بن ولید ہیں اور صرف 20,000 کا لشکر ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 20,000 کا لشکر ہے، کیا 20,000 لوگ 60,000 سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پھر 60,000 والوں کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس تیر بھی ہیں، ان کے پاس بھالے بھی ہیں، نہ جانے کیا کیا انتظام ہے، اور ادھر یہ صرف نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ بس حضور کے عاشق ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جہاں حضور کے چاہنے والے ہوتے ہیں نا
وہاں پھر انہیں تیر اور تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ مصطفیٰ کے دیوانوں کو کھانے پینے سے طاقت نہیں ملتی، انہیں طاقت محمد الرسول اللہ سے محبت کی بنیاد پر ملا کرتی ہے، انہیں طاقت حضور کی محبت، انہیں طاقت کس سے ملتی ہے؟ انہیں کھانے پینے سے طاقت نہیں ملتی، ورنہ آپ دیکھ لینا حضرت علی کیا کھا کھا کے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتے، انہیں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر طاقت ملا کرتی ہے۔ کسی نے پوچھا یار ادھر 60,000 ہیں ادھر 20,000 ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایک عاشق رسول کھڑا ہوا، توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، توجہ ہے؟ آپ حضرات زندہ ہیں، مطلب سن رہے ہیں؟ ہاں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ادھر پیچھے والے بھی آگے آ جائیں تو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ ہاں تو کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ ادھر 60,000 کا لشکر ہے ادھر 20,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا، کہا تم 20,000 اور 60,000 کی باتیں کرتے ہو، کیا تمہیں پتا نہیں ہم کس کے عاشق ہیں؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہیں، اور ہم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہیں، ہم کسی ایرے گہرے سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والی جو قوم ہے، جو عاشق رسول ہیں، انہیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ ادھر 60,000 ہیں یا پھر 60 لاکھ ہیں، ہم صرف 20,000 ہیں تو کیا ہوا؟ سنو میں کیا کہنے والا ہوں، یہ 20,000 کا مجمع ایک طرف رکھو، صرف 60,000 کے مقابلے میں 15,000 جائیں گے، 20,000 نہیں جائیں گے، اتنی ان کی اوقات نہیں ہے کہ ہم 20,000 سے مقابلہ کریں۔ بھائی ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، اور ساتھ میں کون ہمارے؟ خالد بن ولید ہے، تو ہم صرف 15,000 جائیں گے۔ تو دوسرا کھڑا ہوا مرد قلندر، اس نے کہا تم 15 کی باتیں کرتے ہو، اور بھائی ہم عاشق مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 15,000 نہیں جائیں گے بلکہ صرف 10,000 جائیں گے۔ ان کا جذبہ دیکھو، جذبہ کہ ادھر 60,000 ہیں، دکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہیں، بھالے ہیں، سب کچھ ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کے یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کو ماننے والے، حضور کے عاشق۔ ایک کھڑا ہوا، کہا نہ 20,000 جائیں گے، نہ 15,000 جائیں گے، نہ 10,000 جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے اندر نہ عشق ہے، عشق، ہم صرف 5,000 جائیں گے۔ دیکھو تو آپس میں بحث ہو رہی ہے، ادھر 20,000 ہیں اور اتنے کم لوگوں میں بحث ہو رہی ہے کہ بھائی 60,000 سے لڑنے کے لیے 15,000 10,000 20,000 نہیں جائیں گے، یہ الگ رہ جائیں گے، صرف 5,000 لوگ جائیں گے مقابلے کے لیے، یہ ان کے ایمان کی طاقت ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہ بھائی اتنی بھی انہیں اوقات نہ دو، ان کی اوقات اتنی بھی نہیں ہے، اتنی بھی عزت نہ دو کہ 5,000 جائیں گے، ہم تو حضور کے چاہنے والے ہیں، صرف 1,000 لوگ جائیں گے۔ بول دیں سبحان اللہ۔ کہا 1,000 جائیں گے، 1,000، 60,000 کے مقابلے میں 1,000۔ تو ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، خالد بن ولید سے کہنے لگے خالد یہ کیا کروا رہے ہو؟ کوئی 15 کی باتیں کر رہا ہے، کوئی 10 کی باتیں کر رہا ہے، کوئی 5 کی باتیں کر رہا ہے، ارے بھائی کوئی 1,000 کی باتیں کر رہا ہے، کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آپ بتاؤ آپ کتنے لوگ جائیں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت خالد بن ولید جو کبھی کوئی جنگ ہارے ہی نہیں، ایمان نہیں لائے تھے تب بھی کوئی جنگ نہیں ہارے، ایمان لانے کے بعد بھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اگر میری رائے چاہتے ہو تو سنو، نہ 20,000 جائیں گے، نہ 15,000 جائیں گے، نہ 10,000 جائیں گے، نہ 1,000 جائیں گے، 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مسلمان جائیں گے۔ سبحان اللہ، صرف 60 مسلمان۔ وہ ایک دور سے کھڑا ہوا، کہا خالد پاگل ہو گئے ہو، تم 60,000 کے مقابلے میں 60 لے کے جانا چاہتے ہو، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے، کہا کیا سمجھتا ہے تو 60 کی باتیں کرتا ہے؟ صرف تنہا خالد ان 60 کے مقابلے میں 60,000 کے مقابلے میں چلے جائیں تو صرف خالد کی تلوار چمکے گی، دشمن بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، صرف خالد کی تلوار چمکے گی۔ اکیلا 60,000 کے مقابلے میں اتر جاؤں گا، تم 60 کی باتیں کرتے ہو؟ تو ایک کھڑا ہوا، کہا خالد اتنا جذبہ کیسے، اتنی ہمت کیسے، اتنی طاقت کیسے؟ کیا تجھے جان کی فکر نہیں؟ کیا تجھے جان کی پرواہ نہیں؟ تو خالد بن ولید نے کہا سن، جان کی فکر اسے ہو جس کی ہو، ہم نے یہ جانا کہ انہیں جانا ہے،
ہم نے یہ جانا کہ انہیں جانا. آج میرا وہ والا انداز نہیں ہے, آج بالکل الگ ہی انداز ہے. اور یہ کبھی کبھی ایسا ماحول بنتا ہے, ورنہ اتنے ٹائم میں تقریر کہاں ہوتی ہے. آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے, اور پھر اتنی گہر سے آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. حضرت خالد بن ولید, تو یہ ہوتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے, یہ ہوتے ہیں چاہنے والے. اور سنو, اور چلو آگے چلو, لے کے چلتا ہوں آپ کو. ایک دیوانہ ہے, نام ہے عبداللہ. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے؟ ایسا لگے نا کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے تو میں ختم کر دوں گا وہیں سے. نام ہے عبداللہ. چچا کے یہاں رہتا ہے, چچا کا کھاتا ہے, چچا کا پہنتا ہے, چچا کا کام کرتا ہے. غریب بہت تھا تو اسی لیے چچا نے اپنے یہاں رکھ لیا. عبداللہ تھا. ایک دن راستے سے گزر رہا تھا, تو نوجوان ہوتے ہیں نا, تو ان کی عادت ہوتی ہے کہیں بھیڑ لگی ہوتی ہے تو ہٹا کے دیکھتے ہیں کون ہے, کیا معاملہ ہے. تو نوجوان تھا, ہٹے کٹے تھے, یہ دیکھا بھیڑ لگی ہے, تو اس بھیڑ کو دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اترے اور چلے گئے. ہٹا کے دیکھا نا, سب کو ہٹا کے نیچے سے دیکھا تو ایک نورانی چہرہ نظر آیا. وہ نورانی چہرہ کس کا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ تھا. جب نورانی چہرہ نظر آیا نا, ابھی بات بھی نہیں ہوئی, ابھی صحیح سے دیکھا بھی نہیں, صرف ایک نظر پڑی کہ عبداللہ دیوانہ ہو گیا. عبداللہ ان کا چاہنے والا ہوگا, ان کا عاشق ہو گیا. اب وہیں پر سے واپس آ گیا. بھیڑ بہت زیادہ تھی, وہاں پر حضور بیٹھے ہوئے تھے, بھیڑ دیوانوں کی لگی ہوئی تھی. عبداللہ واپس آیا, آ کے چچا کے پاس کھانا کھا رہے تھے بیٹھے. عبداللہ وہی منظر اپنے ذہن میں رکھ کے مسکرا رہا تھا. اس کے چچا نے کہا, بھتیجے کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا ابا بڑا خوبصورت ہے, بہت اچھا ہے. تو اس نے کہا کون اچھا ہے بھائی, کون خوبصورت ہے؟ کہا ابا وہ جس کا نام محمد ہے. تو اس کے چچا نے ایک تھپڑ مارا. کہا پاگل ہو گیا ہے تو, کھاتا میرا ہے, رہتا میرا گھر ہے, پہنتا میرا ہے, اور باتیں محمد عربی کی کرتا ہے, باتیں مدینے والے کی کرتا ہے. آج کے بعد اگر تو نے اس کی بات کی نا تو تجھے مار دوں گا, تیرے کپڑے چھین لوں گا, تجھے گھر سے نکال دوں گا. عبداللہ نے کہا چچا اگر گھر سے نکالنا چاہتے ہو تو نکال دو, مارنا چاہتے ہو تو مار لو, کپڑے چھیننا چاہتے ہو تو چھین لو, لیکن میرے دل سے اس کی محبت نہیں نکلے گی. میں اس کا سچا عاشق ہو چکا ہوں. اگر مارنا چاہتا ہے تو مار دے, گھر سے نکالنا چاہتا ہے تو نکل جاؤں گا. عبداللہ نے کہا, تو اس کے چچا نے کہا سن, تیرے اندر اتنی ہمت کیسے آئی, تیرے اندر اتنی طاقت کیسے آئی, کیا تجھے جان کی فکر نہیں, کیا تجھے جان کی پرواہ نہیں؟ تو عبداللہ نے کہا تھا چچا جان تو تبھی دے دی تھی جب اسے دیکھا تھا, ارے فکر تو تب ہوگی جب میرے اندر ہوگی نا. میں نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا ہے, ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا ہے, ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا. آئے گئے, یہ عاشق ہوتے ہیں, یہ عاشق ہوتے ہیں حضور کے. آج ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے حضور کے عاشق ہیں. ٹائم ہو جاتا ہے, تھوڑا دیر ہو جاتی ہے, آپ دیکھ لیں پیچھے والے سبھی بھاگ گئے. یہ کیسی عاشقی ہے؟ یہ حضور کے عاشق ہوا کرتے ہیں. اور آؤ, تھوڑا اور آؤ, آگے لے چلتے ہیں, جہاں لے کے چلنا چاہتے ہیں, جہاں آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہاں لے کے چلتا ہوں. بریلی شریف کی سرزمین ہے, سوداگران کا محلہ ہے, وہاں پر ایک مرد قلندر ہے جو ہم سنیوں کی جان ہے اور جسے کہتے ہیں احمد رضا خان ہے. وہ مرد قلندر, اس کے ہاتھ میں قلم ہے, اس کے ہاتھ میں قلم ہے, اور اوپر دشمنوں کی یہ لغار ہے. ہم نے کہا امام ہاتھ میں قلم کیوں لے لیا؟ باپ بھی زمیندار ہیں, دادا بھی زمیندار ہیں, چاہو تو باپ کے ساتھ لگ جاؤ, چاہو تو دادا کے ساتھ لگ جاؤ, زمینداری کرنے لگو. یہ ہاتھ میں قلم کیسے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ دشمنوں کے لیے لکھتے ہو؟ کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کبھی کعبے کے بدرود دجا جب لکھتے ہو تو دشمن آپ کے بنتے ہیں, بات آپ مدینے والے کی کرتے ہو, دشمنی آپ کی جاتی ہے. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کو جان کی پرواہ نہیں؟ کیا آپ کو جان کی فکر نہیں؟ تو میرے بریلی کا امام کہتا ہے جان کی فکر اس کی ہو جس کی ہو. ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا, ہم نے تو یہ جانا. کہ ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا. اور چلو, اور میں لے کے چلتا ہوں, اور تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں.
وہی بریلی کی سرزمین ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. وہی بریلی کی سرزمین ہے اور وہی سوداگران کا مغلہ ہے. بارش برس رہی ہے, پانی گر رہا ہے, کسی کے گھٹنوں تک پانی ہے, کسی کی کمر تک پانی ہے. دیوانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, دیوانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. لائن در لائن چل رہے ہیں, قطار در قطار چل رہے ہیں. ہم نے ایک عاشق سے پوچھا, اے شخص ذرا یہ بتا, تو کہاں جا رہا ہے, تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کیا تمہیں پتا نہیں؟ ہم وہاں جا رہے ہیں, ہم اس جنازے میں جا رہے ہیں جس کو دنیا تاج الشریعت کے نام سے جانتی ہے, جس کو دنیا تاج الشریعت کے نام سے جانتی ہے. آج ہم اس کے جنازے میں جا رہے ہیں, ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں گے. ہم نے دیکھا دیوانوں کی لائن لگی ہے, دیوانوں کی بھیڑ ہے. بارش میں بھی دیوانے خاموش نہیں ہیں. کسی کے گھٹنوں تک پانی ہے, کسی کی کمر تک پانی ہے, لیکن پھر بھی عاشقی ایسی ہے کہ تاج الشریعت کے جنازے میں دیوانوں کی بھیڑ جا رہی ہے. ہم نے جا کے تاج الشریعت سے پوچھا, کسی نے جا کے کہے تاج الشریعت کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کو جانتے نہیں, کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کو دیکھا نہیں, لیکن پھر بھی لائن در لائن چل رہے ہیں. آخر بات کیا ہے؟ میرے امام نے کہا, تاج الشریعت نے کہا, میری زندگی کا وطیرہ یہ ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے, للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ میرے تاج الشریعت کی شان ہے, یہ اللہ والوں کی شان ہے. پتا چلا کہ جو حضور کی محبت میں, جو حضور کی محبت میں دنیا گزار کے جاتا ہے, اسے قبر میں مصطفیٰ اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اسے مصطفیٰ اپنے سینے سے لگاتے ہیں. بات بہت لمبی ہو گئی. میں نے